بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یتیم خانوں کی صفائی کرتی ہوں۔ یہاں غریب لڑکیاں اپنی کیا ایک قیمتی چیز کچرے میں پھینک کر جاتی ہیں جس کی بازار میں قیمت 1 کروڑ روپے ہے۔ جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ میں آج رات پھر پیسوں کے لیے کچھ ایسا کرنے جا رہی تھی کہ مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ اس کا انجام اتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ زرینہ، تم جانتی ہو تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مبینہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ کیمرہ بند کرتے ہوئے میں نے مبینہ کو جواب دیا، بہتر یہ ہوگا کہ تم مجھے نہ ہی سمجھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ ہاں، اگر تم میرا ساتھ دینا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں ان پیسوں میں سے تمہیں بھی تمہارا حصہ دے دوں گی۔ لیکن مبینہ نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں، میں چند روپیوں کی لالچ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ تمہاری مرضی، تم جو کرو۔ دوست ہونے کے ناطے میرا فرض تھا تمہیں سمجھانا۔ آگے تم جانو تمہارا کام۔ مبینہ یہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ میں نے سارے کیمروں کو بند کر دیا تھا اور رات کے اس وقت یتیم خانے میں بالکل ہی سناٹا تھا۔ میں دروازے پر کھڑی چوکیداری کا کام انجام دے رہی تھی، لیکن میں یتیم خانے کی چوکیداری نہیں، میں تو اس جوان لڑکی جس کی عمر 25 سال تھی، اس کی چوکیداری کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اپنا سامان لیے دروازے تک آئی اور میرے ہاتھ میں ہزاروں کے نوٹ تھماتی ہوئی چپ چاپ اس لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ صبح میں یتیم خانوں میں موجود معمول کے مطابق تمام کمروں کی صفائیاں کر رہی تھی۔ میں جلدی جلدی سارا کچرا ایک بڑے سے تھیلے میں ڈال ہی رہی تھی کہ باہر سے شور شرابے کی آوازیں میرے کانوں تک پہنچیں۔ میں جلدی جلدی کام پورا کر کے باہر گئی۔ سب لوگ، سارے ملازم، سب کام کرنے والے، ساری لڑکیاں وہیں موجود تھیں۔ ہمارے یتیم خانے کی میڈم بہت ہی سخت تھیں۔ ان کی ایک آواز پر سب کانپ اٹھتے تھے۔ وہ زور زور سے چیخ رہی تھیں، بتاؤ کس نے سمرین کو یہاں سے بھگانے میں مدد کی؟ وہ کیسے یہاں سے بھاگ نکلی؟ کیسے میری اجازت کے بغیر کوئی ایک قدم بھی یہاں سے باہر نکال سکتا ہے؟ آخر سمرین گئی تو گئی کہاں؟ زمین کھا گئی یا پھر آسمان نگل گیا؟ مبینہ وہاں چپ چاپ کھڑی مجھے گھور رہی تھی، کیونکہ اس کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ سمرین کو بھگانے میں کس کا ہاتھ ہے۔ فی الحال میڈم تو غصے میں بھری ہوئی پولیس کی دھمکی دے کر وہاں سے چلی گئی اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے۔ میں مبینہ کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی اپنے کام کی طرف چل پڑی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں اور مبینہ ساتھ ہی کینٹین میں کھانا کھا رہے تھے۔ مبینہ نے کہا، یار مجھے اور تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس یتیم خانے میں نوکری کرتے ہوئے، لیکن تم میں آج تک کوئی سدھار نہیں آیا۔ میں نے مبینہ کو مسکراتے ہوئے جواب دیا، غربت غربت اور غربت انسان کو اتنا لاچار اور مجبور کر دیتی ہے کہ وہ کسی بھی کام کو انجام دینے میں نہیں جھجکتا، پھر چاہے وہ کام صحیح ہو یا غلط۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کچھ کاموں کے کرنے سے 2-4 روپے ہاتھ میں زیادہ ہی آ جائیں تو اس میں کون سی برائی ہے؟ مبینہ نے کہا، دیکھنا تم ایک دن ان کاموں کا خطرناک انجام بھگتو گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں مبینہ کی اس بات کو نظر انداز کر کے اپنے لیے خود مصیبت کو دعوت دے رہی تھی۔ میں کھانے سے فری ہو کر اپنے کمرے میں گئی اور کچرے کا تھیلا نکال کر اس میں کچھ ساز و سامان الگ کر کے باقی کا کچرا پھینک دیا۔ میں نے روز کے معمول کی طرح اس جوان کم عمر کباڑیے کو بلایا اور اسے سامان بیچ ڈالا، اس سے پہلے مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ میں جلدی سے اسے پیسے بعد میں لے لوں گی یہ کہہ کر وہاں سے بھگا دیا۔ یتیم خانے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مبینہ مجھے دیکھ کر آنکھیں چڑھاتی ہوئی ہنس پڑی اور چلی گئی۔ اس یتیم خانے میں ہم کام کاج کرنے والوں کے لیے پچھلی طرف کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہم لوگ وہی رہتے تھے اور صبح سے شام یتیم خانے میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتے تھے، جس کی ہمیں ماہانہ تنخواہ مل جاتی تھی، اتنی کہ بس ہمارا گزر بسر اسی میں ہو جائے۔ لیکن میں اکیلی نہیں تھی جو اس تنخواہ پر گزارا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی، کوئی اور بھی تھا جس کی زندگی کے اخراجات پورے کرنے میری ذمہ داری تھی۔ میں رات سوتے وقت اپنا چھوٹا سا موبائل لے کر اس پر فرید سے باتیں کرتی رہتی اور ساری رات کب گزر جاتی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ صبح جب مبینہ کی آنکھ کھلتی تو کہتی، تمہاری نیندیں تو بس فرید سے باتیں کرتے کرتے ہی پوری ہو جاتی ہوں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہم لوگ اپنا خاکی رنگ کا یونیفارم پہن کر ڈیوٹی کے لیے یتیم خانے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ کچھ لوگ میڈم کے آفس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مبینہ کو کہا، تم چلو میں آتی ہوں۔
میں نے آفس کے باہر سے ہی کان لگا کر اندر کیا چل رہا ہے باتیں سننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا ایک بے اولاد جوڑا تو میڈم سے بچہ اڈاپٹ کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میڈم انہیں کچھ قوانین بتا رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ دونوں میاں بیوی میڈم سے بات چیت کرنے کے بعد اٹھے تو میں ایک طرف ہو کر چھپ گئی کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ میں نے ان میاں بیوی کو دیکھا تو وہ اوڑھنے پہناوے سے کافی پیسے والے لگ رہے تھے۔ بس میں جلدی سے ان دونوں کے پیچھے پیچھے یتیم خانے سے باہر گئی اور ان سے کچھ بات چیت کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس آدمی نے مجھے ہزاروں کے چند نوٹ ایڈوانس کے طور پر دے دیے اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں جلدی سے میڈم کے پاس گئی اور انہیں سارا معاملہ بتایا تو میڈم نے فوراً ہی مجھے اجازت دے دی۔ اگلے دن وہ میاں بیوی یتیم خانے کے باہر کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ان کی گود میں ایک ننھا سا پیدائشی بچہ دیا اور ایک بریف کیس اس آدمی نے مجھے دیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں جلدی سے پچھلے راستے سے اندر اپنے کمرے میں آئی۔ جو ہی وہ بریف کیس کھول ہی رہی تھی کہ مبینہ وہاں آ گئی اور وہ پیسوں کا بھرا بریف کیس کھولتا مجھے دیکھ کر مبینہ کی تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی، تم نہیں سدھرو گی، تم خود کو پھنسا کر ہی چین سے بیٹھو گی اور ساتھ میں مجھے بھی روم میٹ ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور ڈالو گی۔ وہ کہنے لگی، چپ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا اور جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ اگر تمہیں بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، جتنے پیسوں کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ لیکن ہر بار کی طرح مبینہ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں بہت خوش تھی ان پیسوں کو دیکھ کر، لیکن مبینہ نے طنزیہ جملوں میں کہا، مجھے بتاؤ گی کہ یہ اتنے سارے روپے تمہیں کون دے کر گیا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار بس ایک بے اولاد جوڑے کو بچہ گود دے دیا، لیکن میڈم تو… مبینہ نے خوف زدہ ہو کر کہا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میڈم کی اجازت سے ہی میں نے یہ کام کیا ہے۔ اب میں اتنی بھی پاگل نہیں بغیر اجازت کے یہ کام کرتی۔ تم تو جانتی ہو ہر کام کو سر انجام دینے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اتنے میں میرے فون کی بیل بجی۔ میں نے دیکھا تو اس کباڑیا کا فون تھا۔ وہ کہنے لگا، سامان ہو تو ذرا دیکھ لینا، میں پھر کل آؤں گا۔ میں نے اس سے بات کر کے کال کاٹ دی اور رات ہوتے ہی میں فرید سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی اور مبینہ ساتھ والے بیڈ پر ہی سو گئی تھی۔ میں نے آدھی رات ہوتے ہی پھر سے کیمرے بند کر دیے اور چوکیداری کے لیے یتیم خانے کے گیٹ پر چلی گئی۔ بس کچھ ہی دیر میں سب کے سو جاتے ہی وہ 20 سالہ کرن اپنے سامان کا بیگ ہاتھ میں لیے وہاں سے نکلی اور زرینہ بی بی یہ لو آپ کا انعام کہتے ہوئے میرے ہاتھ میں نوٹ دیتے ہوئے نکل گئی اور فرار ہو گئی۔ صبح میں اور مبینہ اپنی ڈیوٹی کرنے پھر سے چلے گئے۔ میں سارے کمروں کی صفائیاں کر ہی رہی تھی۔ کرن کا پھینکا ہوا سارا ساز و سامان ایک طرف کرتے ہوئے تھیلے میں جمع کیا، باقی کچرے کے ڈھیر کے ساتھ جلدی میں سمیٹنے لگی جب مبینہ نے آتے ہی کہا، جاؤ، وہ تمہارا عاشق کباڑیا پھر سے آ پہنچا ہے۔ میں ایک کچرے کا تھیلا لے کر یتیم خانے کے پچھلے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہا، آپ کتنی معصوم ہیں، آپ نہیں جانتی کبھی کبھی مجھے آپ پر ترس آ جاتا ہے، لیکن میری بھی مجبوری ہے۔ میں نے کہا، بس زیادہ باتیں نہ بنا، یہ لے۔ میں نے کچرے کے ڈھیر سے ضرورت کا سامان علیحدہ کر کے اسے دیا اور اسے فوراً بھگا دیا اور کہا، میں جب ضرورت ہوگی آ کر تجھ سے پیسے لے لوں گی۔ وہ چپ چاپ میری بات سن کر چلا گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا ذرا سے پیسوں کی لالچ میں کس عذاب میں پڑ جاؤں گی اور ساتھ ہی فرید کی زندگی پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا۔ لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور لوگ یہ سب نہیں سوچتے، وہ تو بس چند پیسوں کے لیے مصیبت کو گلے لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس یتیم خانے میں سالوں ہو گئے تھے۔ میں بہت پرانی یہاں کی صاف ستھرائی کرنے والے اسٹاف میں شامل تھی، لیکن میرے 2 نمبر کاموں کو آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا تھا اور جب مصیبت آئی تو میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ میں ایک روز مبینہ سے باتیں ہی کر رہی تھی کہ ہمارے اسٹاف کی ایک عورت آئی اور کہنے لگی، چلو سارے اسٹاف کو میڈم نے پھر بلایا ہے۔ مبینہ شاید سب سمجھ چکی تھی۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اور میرے ذہن میں آ چکا تھا کہ میڈم ہم سب کو کیوں بلا رہی ہیں، اور وہی ہوا، ہم سب جمع تھے۔ میڈم انتہائی سخت لہجے میں سب پر سختی کر رہی تھی کہ پچھلی رات پھر ایک لڑکی یہاں سے غائب ہوئی ہے۔ اس وقت کون تھا وہاں؟ اس کے کمرے میں سب نے میری طرف دیکھا۔ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ پل بھر کے لیے مجھے لگا اب تو میں پولیس کے ہتھے چڑھ جاؤں گی، لیکن اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے خود نہ ڈر بنی رہی۔ اور جب میڈم نے کہا کہ زرینہ بتاؤ تم اس بارے میں کیا جانتی ہو، میں نے بالکل بے فکر ہو کر بہادری سے جواب دیا، مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ میں تو صبح ہی اس کے کمرے میں صاف صفائی کے لیے گئی، رات کا مجھے کچھ معلوم نہیں۔
میں تو جلد ہی سو گئی تھی۔ کیوں مبینہ؟ بتاؤ میڈم کو، میں نے مبینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں ہاں میڈم، یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی کل رات، یہ جلد ہی سو گئی تھی۔ یہ سنتے ہی میڈم کی توجہ میری طرف سے ہٹ چکی تھی، لیکن وہ سختی سے کہہ رہی تھی، پچھلے 1 سال میں 6-7 لڑکیاں اس طرح بھاگی ہیں اور اب میں پولیس کو رپورٹ کر چکی ہوں۔ اب جو بھی کوئی ان سب میں شامل ہے وہ اپنی خیر منا لے، کیونکہ اسے یتیم خانے کی نوکری سے تو نکالا جائے گا ہی، ساتھ ساتھ اس کا لائسنس کینسل کر دیا جائے گا، اسے پھر نوکری کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اور پولیس جو اس کے ساتھ کرے گی وہ الگ۔ سب سن کر خوفزدہ ہو گئے تھے، لیکن میں تو اب ان کاموں میں بالکل نٹر ہو چکی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک روز مجھے فرید کا فون آیا، وہ بہت ہی پریشان تھا، اسے پیسوں کی کچھ ضرورت آن پڑی تھی۔ میں نے اسے تو تسلی دے دی تھی کہ میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی، لیکن بعد میں خود پریشان ہوتی رہی کہ اسے اتنے پیسے کہاں سے لے کر دوں گی۔ پھر میرے پاس کچھ پیسے تھے، وہ ایک طرف کیے، اور مجھے یاد آیا وہ کباڑیا کے پاس بھی تو میرے کچھ پیسے ہیں، میں وہ جا کر لے آتی ہوں، شاید کچھ بات بن جائے۔ میں اگلے دن چھٹی لے کر وہاں سے نکلی، میں رکشے میں بیٹھی تھی اور کباڑیے کی دکان کی طرف چل دی، لیکن میری آنکھیں تو پھٹی رہ گئیں جب وہ کباڑی سوٹ ووٹ پہن کر اچھے جوتے اچھے حلیے میں ایک آدمی کے ساتھ کار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک عالیشان میوزیم میں جا رہا تھا۔ مجھے اس وقت تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ آدمی کون ہے، وہ کس کے ساتھ یہاں آیا ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن میں نے وہاں اندر جانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں باہر ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زرینہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تم بتاؤ، فی الحال یہ سب چھوڑو، تم مجھے وہ سارے سامان کے پیسے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ مجھے اس وقت فرید کی فکر ستائے جا رہی تھی، اس لیے میں اس کباڑیے سے زیادہ بات نہیں کر سکی، اور اس نے مجھے پیسے سے بھرا بیگ دیا اور کہا یہ لو تمہارا حصہ۔ میں نے دل میں سوچا یہ کون سے حصے کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ تھوڑا جلدی میں تھا۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں بعد میں سب بتاؤں گا، ابھی تھوڑا کام ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ میں نے سوچا اندر جاؤں، وہاں ایسا کیا ہے، لیکن میں بھی جلدی میں تھی اور وہاں سے واپس چلی آئی۔ کاش میں وہاں سے آنے سے پہلے ایک بار اندر جا کر دیکھ ہی لیتی، تو یہ عذاب مجھ پر نازل نہ ہوتا کہ آج مجھے۔ میں یتیم خانے میں واپس آئی اور تمام روپے جمع کر کے میں نے فرید کو بھجوا دیے اور آرام کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میرے پاس منہ ڈھکے ایک چادر میں چھپی لڑکی آئی اور مجھ سے مدد مانگنے لگی۔ میں نے کہا ابھی یہ وقت صحیح نہیں ہے، لیکن ہاں کل ضرور تمہارا کام ہو جائے گا، تم تیاری کر لینا۔ وہ مجھ سے بات کر کے واپس چلی گئی اور میں نے جو ہی مبینہ کی طرف دیکھا وہ جاگ رہی تھی اور اشارے سے کہنے لگی تم ضرور اپنے ساتھ ایک نہ ایک دن مجھے بھی پھنساؤ گی۔ میں مسکرانے لگی اور اسے تسلی دی۔ ہم دونوں سو گئے تھے۔ اگلے دن ہم اپنی اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے۔ میں یتیم خانے کے سارے کمروں میں جلدی جلدی صفائیاں کرنے لگی۔ مجھے ضرورت کا کافی فالتو سامان مل جاتا تھا جو میں کباڑیے کو چھپ کر بیچ دیتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا تھیلا نکال کر سارا سامان بھر لیا اور دوپہر میں وہی کباڑیا آیا، مجھ سے سارا سامان لے گیا۔ وہ مجھے کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر اس کا فون بجا اور وہ کہتے ہوئے چلا گیا مجھے آپ کو بہت ضروری بات بتانی ہے، آپ میری دکان پر آئیں گی تو بتاؤں گا۔ میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ آج رات مجھے پھر ایک کام کو سر انجام دینا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی میں اس بار مصیبت میں پڑنے والی ہوں۔ میں نے رات ہوتے ہی سب کے سو جانے کے بعد کیمرے بند کیے اور اس لڑکی کو بھگانے کا انتظام کیا اور چوکیداری کے لیے گیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا گاڑی میں آیا اور مجھے اشارہ کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس لڑکی کو بلایا۔ وہ لڑکی جاتے ہوئے مجھے نوٹ تھماتے ہوئے چلی گئی اور وہ لڑکی فرار ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر فرید سے فون پر باتیں کرنے لگی اور فرید نے مجھے شکریہ کہا کہ میں نے اسے وقت پڑنے پر پیسے دے کر اس کی مدد کر دی۔ میں فون پر بات کرتے کرتے ہی سو گئی۔ صبح مبینہ نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی یار آج بہت دیر ہو گئی ہے، چلو ہمیں ڈیوٹی پر بھی جانا ہے۔ اور ہم دونوں تیار ہو کر جو ہی یتیم خانے میں آئے، میڈم کے آفس میں کچھ لوگ جمع تھے، مجھے دیکھنا تھا کہ اندر کون ہے۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مبینہ اور میں اپنے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ میں نے سارے کمروں کی صفائیاں شروع کی اور گھبرانے لگی تھی کہ کل رات جو ہوا لگتا ہے آج کوئی مصیبت ہی ہونے والی ہے۔ میں نے سارا کچرا جلدی جلدی سمیٹتے ہوئے کل رات والی لڑکی کا بھی سارا کچرا ساز و سامان اٹھایا اور اپنے تھیلے میں بھر لیا کہ کہیں کوئی سراغ نہ مل جائے۔
بس کچھ ہی دیر میں اپنے کام میں ہی مصروف تھی کہ میڈم نے دروازہ کھولا۔ میڈم کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ کر میرے تو چھکے ہی چھوٹ گئے، مجھے پسینے آنے لگے۔ میڈم نے جیسے ہی کہا لے جاؤ اسے، یہی گنہگار ہے، میڈم کے منہ سے یہ سن کر میں تو خوف زدہ ہی ہو گئی تھی۔ میڈم کے ساتھ تو پولیس موجود تھی۔ دوپہر کا وقت تھا جب مجھے ایک لیڈی پولیس کانسٹیبل نے ہتھ کڑی لگا کر گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ سارا کا سارا اسٹاف جمع تھا اور شرمندہ نظروں سے میں نظریں جھکاتی ہوئی پولیس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میں جیسے ہی پولیس کی گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، میں نے مبینہ کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے التجا بھری نظروں سے دیکھا، لیکن وہ میری مدد نہ کر سکی کیونکہ وہ تو ہر بار ہی نصیحتیں کیا کرتی تھی، لیکن میں پیسوں کی لالچ میں کھوئی ہوئی اس کی ایک نہ سنتی تھی، اور شاید آج میرا انجام اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا۔ کل رات جو میں نے کیا وہ میری آخری غلطی تھی۔ میں چپ چاپ پولیس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر پولیس اسٹیشن چلی آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا یہاں سے بچنا ناممکن ہے کیونکہ میڈم نے ہمیں پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ گنہگار کو سزا میں کڑی سے کڑی دلواؤں گی۔ میں پولیس اسٹیشن میں مدد کے لیے چاروں اور نظریں گنا رہی تھی، لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہ تھا۔ میرے ذہن میں یہ الگ سوالات اٹھ رہے تھے کہ پورے یتیم خانے میں میری عزت کی دھجیاں اڑ گئی ہوں گی۔ سب کے کام آنے والی زرینہ بی بی آج بالکل تنہا تھی۔ میرے لائسنس کینسل کر دیا تھا، اس پر پولیس کی مہر میری نظروں کے سامنے ہی لگ چکی تھی۔ میں یتیم خانے کی نوکری سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس وقت مجھے صرف فرید کی فکر ستا رہی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل نے مجھے سوالات کے لیے علیحدہ کمرے میں لے گئی جہاں ساری پوچھ گچھ اور میرے بیانات کے بعد مجھے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا۔ پولیس کانسٹیبل پوچھنے لگی، آپ نے یہ کیوں کیا بی بی؟ ایسی بھی کون سی مجبوری تھی؟ آپ نوکری کرتی تھی، کیا تنخواہ کافی نہیں تھی جو حرام کمانے پر تل گئی؟ اور تو اور نہ کوئی ڈر نہ کوئی ماتھے پر شکن، آخر کیوں ایسا کیا؟ جہاں اتنے سالوں کام کیا، جہاں کی تھالی میں کھایا اسی میں چھید کر دیا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا افسوس ہو رہا تھا۔ میں پولیس کانسٹیبل کی کڑوی باتیں سن کر رونے لگی اور کہا، میڈم، غربت انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور کن کن غلط کاموں کو کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس بات کو آپ نہیں سمجھ سکتی۔ ہم غریبوں کو 2 بار پیسے زیادہ مل جائیں تو ہماری زندگی تھوڑی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی، ایسی بھی کیا مجبوری تھی بی بی آپ کی؟ میں نے کہا، میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، بچپن سے ہی میں نے غربت دیکھی، اسی غربت میں ماں باپ نے میری شادی کر دی۔ میرے ماں باپ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن میری شادی ایک جلاد آدمی سے کر بیٹھے تھے۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا اور میرے حاملہ ہونے کے بعد بھی مجھ پر وہ ظلم و ستم کرتا رہا، لیکن ایک رات مجھ پر خدا کا قہر ٹوٹ پڑا جب ایک حادثے میں میرا شوہر بھی مر گیا تھا۔ وہ جو بھی تھا میرے لیے میرا شوہر تھا، بس اس کے بعد میرے لیے جینے کا مقصد صرف اور صرف میرا بیٹا فرید تھا۔ اس کی پیدائش کے بعد میں نے گھر گھر میں کام کاج کر کے اسے اس قابل کیا، پھر اسے اچھی جگہ پڑھنے کے لیے ہاسٹل بھیج دیا اور خود یہاں یتیم خانے میں نوکری کے لیے آ گئی۔ جوں جوں وہ پڑھ رہا تھا اس کے اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور میری تنخواہ بھی اب کم پڑنے لگی تھی۔ میں نے پھر موقع دیکھ کر بس 2 نمبر کام شروع کر دیے، اور جو لڑکیاں یہاں سے اپنے یار کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھیں انہیں بھگانے میں مدد کر دیتی، اور کئی بے اولاد جوڑوں کو یتیم بچے دے کر ان سے بھی بھاری رقم وصول کرتی تھی، کیونکہ میڈم تو پوری پوچھ گچھ کے بعد ہی بے اولاد جوڑوں کو بنا کوئی پیسے لیے بچے گود دے دیتی تھی۔ لیکن میں میڈم سے اپنا ریفرنس دے کر یا کوئی بھی بہانہ کر کے اپنے دور رشتہ دار یا کچھ بھی کہہ کر اجازت لے لیتی اور میڈم کو بنا بتائے ان سے پیسے وصول کر کے انہیں بچے گود دینے لگی۔ بس اسی طرح میرا گزر بسر چلتا رہا۔ پولیس کانسٹیبل میری باتیں سن کر ہنس پڑی۔ لو بھائی، دیکھو ذرا، اونٹ کے منہ میں زیرہ، اسے تو ہم نے کسی اور جرم میں گرفتار کیا تھا اور یہ تو یہاں اپنے جرموں کی پٹاری خود ہی کھول بیٹھی۔ مجھے یہ سن کر صدمہ لگا کہ یہ میڈم کیا کہہ رہی ہیں، یہ میرے ایسے کون سے جرم کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے یکدم کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں مانتی ہوں میں ایک مجرم ہوں، میں نے بہت غلط کام کیے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اور کون سا جرم ہے جو میں نے کیا اور مجھے ہی معلوم نہیں؟ وہ میری باتیں سن کر ہنس پڑی اور کہنے لگی، اچھا تو تم نہیں جانتی تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں تم نے کیا کیا ہے۔ وہ مجھے لے کر گئی اور کیمرے کی ریکارڈنگ دکھانے لگی۔ پل بھر کے لیے مجھے لگا میں نے تو ان لڑکیوں کو بھگاتے ہوئے کیمرے بند کر دیے تھے، لیکن پھر وہ ریکارڈنگ دیکھ کر تو میری روح ہی کانپ گئی کہ وہ ریکارڈنگ تو میرے اس وقت کی تھی جب میں صفائی کے دوران سارا فالتو سامان ایک تھیلے میں بھر رہی تھی۔ میں نے سوچا، بس اتنی سی بات جسے یہ لوگ جرم کہہ رہے ہیں، میں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے، اس کے آگے ان پولیس والوں کو یہ جرم لگ رہا ہے۔ لیکن یہ کیمرہ ریکارڈنگ دکھانے کے بعد پولیس کانسٹیبل کہنے لگی،
کیوں میڈم، ہو گئی نا بولتی بند؟ دیکھو اپنے کرتوت۔ میں نے کہا آپ لوگوں کا دماغ تو خراب۔ میں کہتے کہتے فوراً رک گئی۔ نہیں نہیں، 1 منٹ، میں آپ لوگوں کو ایک آدمی کا پتہ دیتی ہوں۔ آپ لوگوں کو ساری سچائی معلوم ہو جائے گی، پھر چاہے آپ لوگ میرے ساتھ جو بھی کریں۔ پولیس وہاں سے میرے دیے ہوئے پتے پر پہنچی اور اس لڑکے کو تلاش کرنے لگی۔ میرے ذہن میں اس وقت ہزاروں سوالات تھے کہ وہ اس لڑکے کا میرے پاس بار بار آنا اور میرا سارا سامان اس کو بیچ دینا، لیکن اس سامان میں تو جو سامان میں بیچتی تھی وہ تو پرانے برتن، پرانے کپڑے، پرانے زیورات وغیرہ ہوتے تھے جو وہ غریب یتیم لڑکیاں یہاں سے بھگانے سے پہلے اپنا سامان کچرے میں ڈال دیتی تھیں۔ بھلا اس میں کیسی چوری؟ پر وہ کباڑیا اس دن مجھے ایسا کیا بتانا چاہتا تھا؟ اور وہ میوزیم میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے لڑکیوں کو بھگانے میں ان کی مدد ضرور کی تھی اور چند بے اولاد جوڑوں کو بچے اڈاپٹ کروائے، ہاں پیسوں کی خاطر، لیکن میں مجبور تھی۔ لیکن میرے ذہن میں آیا اس دن اس کباڑیے نے مجھے جو پیسوں کا بھرا بیگ، آخر ان فالتو کپڑے برتن میں ایسا کیا تھا؟ میں سب سوچ ہی رہی تھی، اتنی دیر میں پولیس اس کباڑ والے لڑکے کو گرفتار کر لائے۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ اس دن کی طرح 3 پیس سوٹ میں، اچھے برانڈ کے جوتے اور خوب بڑا امیر ترین آدمی لگ رہا تھا۔ میرے منہ سے نکلا، یہ تو وہ کباڑیا۔ سارے میری باتوں پر ہنس پڑے کہ تم دونوں خود کو بہت شاطر سمجھتے ہو، ہاں ہمیں پاگل بنا رہے ہو۔ پولیس کانسٹیبل نے میرے اور اس کباڑیے لڑکے کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں بہت شرمندہ تھی کہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا جا رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرا دماغ کام کرنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں جتنے سوالات اٹھ رہے تھے ان کے جوابات مجھے مل چکے تھے جب کیمرے کی تصاویر ہم دونوں کو دکھائی جا رہی تھیں، جس میں ایک بہت بڑی عالیشان عمارت تھی۔ مجھے یاد آیا، یہ تو وہی میوزیم ہے جہاں میں نے اس دن اس کباڑیے کو دیکھا تھا، لیکن میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں میرے بیچے ہوئے پرانے اور فالتو برتنوں کو شیشے کے شوکیس میں سجایا ہوا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، یہ وہی برتن ہیں جنہیں میں سالوں سے اس یتیم خانے میں استعمال ہوتا ہوا دیکھتی آئی ہوں۔ ان کو پالش وغیرہ کر کے چمکتی ہوئی حالت میں دیکھ رہی تھی، جیسے بہت ہی قیمتی اعلیٰ معیار کے برتن ہو۔ میں نے اس کباڑیے سے کہا، یہ برتن تو اس یتیم خانے کے ہیں۔ وہ مجھے دیکھ کر نظریں جھکانے لگا۔ اتنے میں پولیس کانسٹیبل بولی، ہاں بی بی، اب یاد آیا تم نے کیا جرم کیا ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ مل کر تم دونوں نے اتنے قیمتی اعلیٰ معیار کے برتن یتیم خانے سے چوری کر کے ان کو میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا ہے۔ یہ میوزیم کب کھولا تم لوگوں نے، اور کتنے سالوں سے اس پر کام کر رہے ہو؟ میں تو یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے پولیس کانسٹیبل کے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا یہ کباڑیا میرے پیٹھ پیچھے کیا کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ غریب لڑکیاں اتنی قیمتی چیزوں کو کچرے میں پھینک دیتی ہیں، وہ اتنی مہنگی بھی ہو سکتی ہیں۔ میں تو انہیں بس معمولی برتن سمجھتی رہی۔ ہاں مجھے یہ ضرور یاد ہے، سالوں پہلے ان برتنوں کا پورا اسٹاک کوئی امیر آدمی میڈم کو یتیم خانے کے لیے تحائف میں دے گیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ان برتنوں کے پیچھے اتنا بڑا راز چھپا تھا۔ میری باتوں پر پولیس یقین ہی نہیں کر رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا میں کباڑیے کے بہانے اس لڑکے کو یتیم خانے کے قیمتی برتن بیچ رہی تھی، اور وہ انہیں ان کے اصل اور بازار کے داموں میں ان کی میوزیم میں نمائش کر کے بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کو منہ مانگی قیمت میں بیچتا رہا۔ مجھے اتنے سال یتیم خانے میں کام کر کے بھی معلوم نہیں ہوا کہ قیمتی اعلیٰ معیار کے اینٹک برتن کا ایک ایک سنگل پیس بازار میں 1-1 کروڑ کا ہوگا۔ لیکن چند ہی دنوں میں اس کباڑیے لڑکے نے اس بات کا فائدہ اٹھا کر امیر ترین آدمی بن گیا ہے۔ لیکن مجھے تو اپنے اس جرم کی خبر تک نہ ہوئی کہ جانے انجانے میں اس جرم میں ملوث ہوتی چلی گئی، اور یہ آدمی مسلسل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ پولیس کانسٹیبل مجھے ذلیل کرنے لگی کہ جہاں کام کیا وہاں تم نے اتنے بڑے بڑے جرائم کیے۔ اتنی دیر میں وہ آدمی بول پڑا، بس کریں آپ لوگ، بس بہت ہوا۔ یہ عورت بالکل بے قصور ہے، اور جو کچھ ہوا اس میں سارا کا سارا قصوروار میں ہوں۔ یہ کہانی مجھ سے شروع ہوئی۔ مجھے اس عورت کا معلوم تھا کہ یہ ضرورت مند ہے اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی، لیکن جب میں نے اس سے پہلی بار کباڑ کا سامان لیا، اس میں موجود برتنوں کے بارے میں مجھے بازار سے منہ مانگے دام ملنے لگے، تب مجھے ان برتنوں کی معلومات ملی کہ یہ قدیم زمانے کے برتن بہت ہی اعلیٰ معیار کے اور سونے چاندی سے مہنگے داموں میں ہاتھوں ہاتھ لوگ لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے اپنا خود کا میوزیم بنایا اور اس میں ان برتنوں کی نمائش کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ برتن بکنے لگے، اور میں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور اس عورت کا جب مجھے خیال آیا تو میں نے اسے بتانا چاہا، اسے اس کا حصہ بھی دیا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، بالکل انجان تھی وہ۔ لیکن میں اسے یہ سب بتانے ہی والا تھا، اتنے میں وہ پکڑی گئی۔
पुलिस ने उस लड़के के बयान पर मुझे रिहा कर दिया और मेरा लाइसेंस भी फिर से रिन्यू करने की इजाज़त दे दी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और दौड़ी दौड़ी मैं यतीम खाने गई। वहाँ पहुँचकर मैंने सबसे पहले वहाँ की मैडम और तमाम लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर मुआफ़िया मांगने लगी। मुझे पैसों की लालच ने आज इस अंजाम तक पहुँचाया था कि सब की नज़रों में इतना गिर जाऊंगी, सोचा नहीं था। हाँ, बेटे की मोहब्बत पैसों की लालच में जाने अनजाने में गलतियों का अंबार अपने सर लेती गई और एक न एक दिन इस अंबार का बोझ ना उठाते हुए मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। इस यतीम खाने के सारे स्टाफ ने और मैडम ने जब मेरी गुर्बत की दुख भरी कहानी सुनी तो सबकी आंखों में आंसू थे और सब ने मुझे माफ़ कर दिया था। ये सब होने के बाद मैडम ने मेरी तनख्वाह में गैर मामूली इजाफा कर दिया, जिससे मैं अपने बच्चे फरीद की परवरिश के अखराजात को बआसानी पूरा कर सकती थी। मैं बहुत खुश थी। मैंने अपनी नौकरी को पूरी ईमानदारी के साथ जारी रखा और ज़िंदगी से सबक सीख लिया था कि चंद पैसों की लालच इंसान को वक्ती फ़ायदा तो ज़रूर देती है, लेकिन दुनिया की नज़रों में उसे ज़लील व ख्वार कर देती है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।